حضرت ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बहुत सारे उलमा व मशाइख के साथ मुलाकात रही है, जिनमें बहुत बड़े बड़े औलिया का, उलमा का तज़किरा आता है। तो मैं चाहूँगा कि आप नाजरीन के साथ ये मालूमात शेयर करें कि आप जिस अजीम आस्थाने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके जो जद्द आला हैं, उनका कितना इल्मी मकाम था और किस कदर उनके बड़े बड़े उलमा व मशाइख के साथ रवाबित थे, मुलाकातें थीं और अच्छा ताल्लुक़ था। तो मैं चाहूँगा कि आप मुख्तसरन तमाम अहबाब का तज़किरा फरमाएँ। जैसा कि पहले मैंने पिछली जो वीडियो उसमें आपकी निस्बत के हवाले से और इल्मी हैसियत के एतबार से हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुख्तसरन अर्ज़ किया था, तो आज हज़रत के किन आस्थानों के साथ और किन अजीम शख्सियात के साथ प्यार मोहब्बत का जो ताल्लुक़ था वो बयान करना है। तो जैसा कि पहले मैंने बयान किया कि हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका ख्वाजा साहब के साथ एक बड़ा प्यार मोहब्बत का सिलसिला था। हज़रत शमसुल आरिफीन गरीब नवाज़ आपके हुक्म से वो आस्थाना रिया चकोड़ी शरीफ तशरीफ़ लाते थे। तो इसी तरह हुज़ूर शमसुल आरिफीन गरीब नवाज़ आपका जहाँ हुक्म था पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को कि अगर इल्मी दुनिया में किसी भी मामले में दिक्कत महसूस हो तो चकोड़ी शरीफ ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिर हो जाओ। इसी तरह आस्ताना अलिया सल्लो के शरीफ के अजीम वली कामिल, अजीम शख्सियत हज़रत पीर सैयद इकराम शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी हुक्म था, लेकिन उनके लिए हुक्म कुछ इस तरह का था कि हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह को आपको हुक्म था कि आपने सल्लो के शरीफ जाना है और सल्लो के शरीफ जाके इकराम शाह साहब को आपने पढ़ाना है। और वहाँ आप तशरीफ़ ले जाते रहे और इकराम शाह साहब आपके सामने बैठकर सलूक की मनाजिल तय करते रहे और तसव्वुफ़ का इल्म हासिल करते रहे। अल्लाह अकबर। इसी तरह दीगर जितने भी उलमा व मशाइख हैं, मैं चाहूँगा कि तमाम का फ़र्दन फ़र्दन अगर आप ज़िक्र फरमा दें तो ये हमारे नाज़रीन के लिए एक अच्छी मालूमात होगी। जी, उस हवाले से जितना इल्म मेरे पास है, जितनी मालूमात मेरे पास है हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से, जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया कि कुछ ऐसे वाक़यात हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सीना बसीना चली आती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किताबों में मौजूद होती हैं। तो उसी हवाले से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि फ़ौज़ुल मकाल फ़ी खुलफ़ाए पीर सयाल, हुज़ूर पीर सयाल गरीब नवाज़ के आपकी सीरत के हवाले से, आपके खुलफ़ा की सीरत के हवाले से एक बेहतरीन किताब, उसमें उसकी पहली जिल्द में हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र जमील मिलता है। तो उस किताब में आपके जितने भी प्यार मोहब्बत वाले, जिनके साथ आपका एक बहुत बड़ा गहरा प्यार का ताल्लुक़ था, उनका जो ज़िक्र मिलता है उस किताब में, उसको मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ। तो उनमें एक अज़ीम नाम, एक अज़ीम शख्सियत, सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ करम इलाही अलमारूफ़ कामा वाली सरकार गुजरात से, वो एक अज़ीम वली कामिल भी थे, मजज़ूब थे। जो भी उनकी बारगाह में हाज़िर होता मजज़ूबियत की कैफियत में थे कि मजज़ूब जो भी होता है उसकी एक अजीब ही अलग सी दुनिया होती है। तो हज़रत मियाँ करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह आपके पास जिस वक़्त हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ़ ले गए, तो उस वक़्त हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लोगों ने अर्ज़ की को हुज़ूर, वो तो बुरा भला कहते हैं, वो तो गालियाँ भी निकालते हैं, तो आप उनके पास ना जाएं, आपको वो बुरा भला कहेंगे, गालियाँ निकालेंगे, तो फिर इस तरह अच्छी बात नहीं है। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अमीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, नहीं, मैंने जाना है, मैंने उनसे मुलाकात करनी है। जिस वक़्त आप उनकी मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं तो लोगों ने एक अजीब मंज़र देखा कि हज़रत मियाँ करम इलाही रहमतुल्लाह अलैह
آپ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے، استقبال کرتے ہیں، حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، خود ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مجذوبیت کی کیفیت میں آپ اشارہ کر کے فرماتے ہیں، ایک اشارہ اپنی طرف کرتے ہیں اور ایک اشارہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کرتے ہیں، اور حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک مقام بیان کر رہے ہیں۔ وہ مقام کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک ہوں، میں تو بس صوفی ہوں، آپ صوفی بھی ہیں اور ایک آپ عالم دین بھی ہیں، آپ اس قابل ہیں کہ آپ کا استقبال کیا جائے۔ کیا بات! تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ ایک مجذوب ہے کہ جو لوگوں کی نظروں میں جس کا ایک اچھا تاثر نہیں ہے، تو وہ مجذوب جو ہے جس کے پاس جب چکوڑی کا تاجدار جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ حضرت کے وہ تمام تر جو محبین تھے جن کے ساتھ آپ کا ایک گہرا پیار محبت کا تعلق تھا، گہرے مراسم تھے، ان میں کون کون سی شخصیات ہیں؟ وہ ایک طویل لسٹ ہے، لیکن اس میں سے میں مختصراً عرض کرتا ہوں جو مشہور و معروف علماء مشائخ اہل سنت ہوئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک عظیم ولی کامل آستانہ علیہ جلال پور شریف کے تاجدار حضور شمس العارفین کے منظور نظر حضرت خواجہ پیر سید غلام حیدر علی شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ آستانہ علیہ معظم آباد شریف کے عظیم تاجدار عظیم ولی کامل، وہ بھی حضور شمس العارفین کے منظور نظر حضرت پیر معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آستانہ علیہ آوان شریف کے عظیم تاجدار حضرت قاضی سلطان محمود قادری آوان شریف کے ایک عظیم ولی کامل گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ذکر جمیل ملتا ہے کہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے بھی بہت بڑے گہرے مراسم تھے۔ اور ان کے علاوہ مولانا غلام قادر بیروی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد ذاکر بگوی رحمۃ اللہ علیہ، اور آستانہ علیہ وڑیچاں والا شریف جو کہ ڈنگا شہر کے قریب ہے، اس آستانے کے بھی عظیم ولی کامل حضرت پیر سید حاکم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بھی حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے گہرے مراسم تھے۔ اور ان کے علاوہ بھی ایک طویل لسٹ ہے جو کہ بیان کروں تو اس کے لیے کافی وقت چاہیے۔ یہ بہت سارے علماء، بہت سارے مشائخ جو اس وقت کے عظیم شخصیات میں جن کا شمار ہوتا تھا، ان کے ساتھ ملاقات تھی۔ آج تو بڑا آسان ذریعہ ہے ٹرانسپورٹ کا، اگر بندہ چاہے تو ایک دن میں بہت سارے علماء و مشائخ کے ساتھ اچھی خاصی ملاقات کے لیے وقت بندہ نکال سکتا ہے۔ آج ٹرانسپورٹ کا ذریعہ انتہائی آسانی فراہم کرتا ہے، لیکن وہ دور تھا جب یا تو ٹرین پہ سفر ہوا کرتا تھا یا گھوڑے پہ سفر کیا جاتا تھا، تو یہ ایک بڑا مشکل امر ہے کہ بندہ اتنے علماء و مشائخ کے ساتھ اس دور میں ملاقات رکھے، اپنے پیچھے آستانے کو بھی سنبھالے، مرشد خانے پہ بھی حاضری ہو، علم کا کام ہو، اپنے مریدوں کو، اپنے خلفاء کو علم و سلوک کی منازل طے کروائے۔ تو ایک بڑے شخص کی یہی خصوصیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہی یہ خاص عطا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ مختصر وقت میں بہت بڑے بڑے کام کر جایا کرتے ہیں۔ اگر اس پہ تذکرہ کریں تو بہت لمبی بات ہو جاتی ہے، تو میں آخر میں صاحبزادہ صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ آپ کے جو خلفاء ہیں ان کے بارے میں ذکر فرمائیں کہ آپ کے کتنے خلفاء تھے اور ان کے کیا اسماء گرامی ہیں۔ خلفاء کے حوالے سے ویسے تو آپ کے کافی خلفاء تھے، جن میں سے چند ایک کا جو کہ وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو سب سے پہلے آپ کے جو جانشین بنے حضرت خواجہ غلام فیض رسول رحمۃ اللہ علیہ فاروقی چشتی سیالوی، آپ کے وہ خلفاء میں سے شامل تھے۔ ان کے حوالے سے انشاءاللہ ہم الگ سے ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اور ان کے علاوہ جو کہ وہ بھی ایک لسٹ ہے میرے پاس جن میں ان کے خلفاء کا نام درج ہے، ان میں سے حضرت مولانا محمد شفیق فاروقی
رحمۃ اللہ علیہ آستانہ یمونیہ شریف کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، اور حضرت مولانا محمد صدیق المعروف میاں کاکو رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی آستانہ یمونیہ شریف کے ہی ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ ان کو بھی خلافت جو کہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی، اور اس طرح مزید حضرت قاضی سید ممتاز احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی منقبت کے اشعار حضرت صاحبزادہ ضیاء القمر قادری صاحب نے ان کی منقبت کے اشعار پڑھے، یہ بھی حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفے تھے انڈیا کے اندر، سبحان اللہ، یعنی کہ انڈیا میں بھی حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء موجود ہیں، جن میں سے قاضی سید ممتاز احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ان کے علاوہ آستانہ علیہ دلہ والا شریف جو کہ چکوڑی شریف کے قریب ہی ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک عظیم ولی کامل گزرے ہیں حضرت سید عبد المجید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو بھی فیض جو عطا ہوا وہ حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ کے در سے ہی حاصل ہوا، اور اس کے علاوہ حضرت سید محمد رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی چک ضلع گجرات میں ہی یہ گاؤں ہے جس میں حضرت سید محمد رسول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی فیض خواجہ صاحب سے حاصل ہوا، اور اسی طرح حضرت سید محمد مقبول شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حاجی چک میں رہنے والے تھے، اور ان کا بھی مزار پر انوار وہیں ہے، ان کو بھی خواجہ صاحب سے فیض حاصل ہوا۔ ان کے علاوہ بھی دیگر کئی آستانے ہیں، کئی مشائخ ہیں جن کو حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ علیہ سے ہی فیض حاصل ہوا۔ اللہ اکبر۔ جی ماشاءاللہ، آج کے پروگرام میں ہم نے بہت ساری معلومات صاحبزادہ صاحب سے حاصل کی ہے، تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حضرت خواجہ محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانشین حضرت خواجہ غلام فیض رسول فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ بہت دلچسپ گفتگو ہوگی، تو بہت جلد اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔